آج مسجدیں خطرے میں ہیں۔ جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح عالمی سطح پر دیکھیں تو مسجد اقصی جس طرح سے یہودیوں کے نشانے پر ہے، اور جس طرح سے آئے دن خبریں آ رہی ہیں، کوئی دن نہیں جاتا کہ جب خبر نہ آتی ہو کہ مسجد اقصی کو نقصان پہنچایا گیا، مسجد اقصی کے اندر فائرنگ ہوئی، اور جو بیچارے وہاں کے فلسطینی ہیں جو اکیلے پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اور مسجد اقصی کا دفاع کر رہے ہیں، ان کے نوجوان، ان کے بچے مسجد اقصی سے دفاع کرنے میں اور یہودیوں کو کھدیڑنے کی وجہ سے اور یہودیوں کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے روزانہ بھری جوانی میں، بچپنے میں شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے۔ ہم سب کی ذمہ داری تھی کہ ہم مسجد اقصی کے لیے تڑپتے، اس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے۔ تو مسجد اقصی عالمی سطح پر وہ بھی خطرے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمائے گا اپنی مسجدوں کی، اس لیے کہ یہاں پر حضرت عبد المطلب کا جملہ یاد آتا ہے کہ جب عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا تو ابرہہ نے کہا کہ تمہیں اونٹوں کی فکر ہے، تمہیں 200 اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے اور میں نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، انہوں نے کہا بھائی میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں سے سروکار ہے۔ خانہ خدا کا بھی ایک مالک ہے تو ان مسجدوں کا بھی ایک مالک ہے جو خانہ خدا کو بچا لے گا، انہوں نے کہا تھا۔ اسی طرح ان مسجدوں کا بھی ایک مالک ہے۔ انشاءاللہ ہم اگر ہماری کچھ کوشش لگ گئی تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مسجدوں کی انشاءاللہ ضرور حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ آخر ہم اپنی مسجدوں کے لیے کیا کریں، ہم ان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور یہ بات سب کو جاننی چاہیے، کہ مسجد کسی بھی زمانے میں جب تعمیر ہوتی ہے، بنتی ہے، تو بالکل صاف ستھری شفاف زمین پر بنتی ہے۔ ناجائز زمین پر مسجد بن ہی نہیں سکتی، وہاں پہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور مسلمان ہمیشہ سے اس مسئلے کو جانتا ہے۔ مسجد بالکل صاف ستھری زمین پر، لیگل زمین پر بنتی ہے اور بالکل خالص پیسے سے بنتی ہے، اس میں ناجائز کمائی نہیں ہوتی، کسی طرح کا کوئی ناجائز پیسہ نہیں لگتا، اور ناجائز زمین ہوتی ہے۔ تو یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے۔ مسجدوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ مندریں توڑ کر مسجدیں بنائی گئیں، تو ظاہر سی بات ہے تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ وہ تو آپ میڈیا کے زور پر اس پروپیگنڈے کو بڑھاوا دیں تو اس کی بات الگ ہے، ورنہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قانونی طور سے بھی ہم مضبوط رہیں، یعنی مسجد کو قانونی ہم اپنی بنائیں۔ اسی طرح قانون جو کہتا ہے، جو حکومت کہہ رہی ہے، اور ان کے حکومت کے کچھ رولز ہیں مسجد کے تعلق سے، ان کی گائیڈ لائنز ہیں مسجد کے تعلق سے، اور ہمیں فالو کرنے میں ہمارے دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو ہم فالو کریں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جیسے لاؤڈ اسپیکر کے تعلق سے یا اور بھی جو ان کی گائیڈ لائنز آتی ہیں، اگر ہمارے دین کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور حکومت کی گائیڈ لائنز کو ہم فالو کریں تو دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو اس میں فالو کرنا چاہیے۔ اس طرح بھی ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے، مسجدوں کی حفاظت کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ آج سے ہم عہد کریں، ایک ایک فرد عہد کریں۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں اس سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ عہد کریں کہ آج سے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ خدا کی قسم، اگر مسجدوں میں آج جو 10%، 15% مشکل سے لوگ آتے ہیں، اگر مسجدوں میں 90% مسلمان نماز پڑھنے لگیں تو خود بخود ان ساری سازشوں کا پردہ چاک ہو جائے گا، ساری سازشیں ختم ہو کر رہ جائیں گی اور مسجدیں آباد رہیں گی۔ لہٰذا سب سے اہم یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔